عوامی ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق آزاد کشمیر گورنمنٹ سے ہٹ کے پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے، اور خاص کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک نوجوان طالب علم جس کا نام ہے شمس رشید، وہ کافی دن پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں بہت بری طرح زخمی ہوا، اور خرامان سی بھی یہ ہے کہ اس کے بعد نہ صرف اس لڑکے کے بارے میں کوئی ایف آئی آر یعنی اس طرح ہو سکی، نہ ہی اس کا کوئی پرسان حال ہے، اور نہ ہی وہ بندہ جو اس کے اوپر سے گزر گیا، جو اس کو کچل کے گزر گیا، اس کا کوئی پتہ لگ سکا، کوئی اس کا سراغ نہیں لگ سکا۔ ندیم صاحب کے پاس یہ سٹوری باقاعدہ آئی ہے، ندیم صاحب آپ نے خود اس کو وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے وہ جو شمس رشید ہے وہ کس جگہ ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور وہ ابھی کس کنڈیشن میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یقیناً آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا وہ اس لحاظ سے بھی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا ایک نظام ہے اس کے اندر ہم 80% کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کسی بھی صورت میں سروائیول کے قابل نہیں ہیں۔ وہ اپنی تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے، علاج معالجے کے لیے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے وہ راول پنڈی اسلام آباد کے محرون منت ہیں۔ تو اس میں وہ نوجوان جس کا آپ نے ذکر کیا شمس رشید، یہ سارالی باغیانہ پاچھوڑ راولہ کوٹ سے بلانگ کرتا ہے۔ اس کی عمر 19-20 سال کے قریب ہے۔ یہ یہاں پر کسی ایف ایس سی کے بعد یہاں پہ کورس کے لیے آیا، اور سردار جاوید ابراہیم صاحب کے ساتھ یہ یہاں راولہ کوٹ میں پہلے اٹیچ رہا، کچھ ان کا جو آٹو موبائل مکینیکل کا کام ہے، پھر یہاں پہ آ کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ 2-3-4 دن گزرے تو اس کے بعد یہاں پہ رحمان آباد یعنی مری روڈ کے اوپر اس کو ایک تیز رفتار کار کچل کے نکل گئی۔ تو یہ مری روڈ رحمان آباد اور شمس آباد کے درمیان کی جگہ ہے، اور اس میں یہاں پہ ہوا ان کے ساتھ یہی کہ اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو کار نے کچل دیا، ہم اس کو کس زمرے میں دیکھیں، یہ حادثہ جو بہرحال اس کی زندگی کے اوپر ایک بڑی ایک المیہ تھا، ٹریجڈی تھی ان خاندان کے لیے، اس بچے کے لیے، والدین کے لیے اور اس علاقے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی تکلیف دہ دکھ دہ بات تھی۔ وہ بیچارے سب وہاں کس کرب کے عالم میں، وہاں آپ کو پتہ ہے جو آپ کی آزاد پتن روڈ ہے اس کے اوپر تو صحت مند لوگوں کا سفر کرنا بھی ناممکن ہے۔ وہ کس عذاب میں یہاں پہ پہنچے، اور پھر اس کو پیمز 2-3 ہاسپٹل نے تو اس کو انکار کر دیا کہ اس کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی اور موت کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اب آپ اگر اس کی طرف دیکھیں تو وہ بیچارہ آج 10واں روز ہے مکمل بے ہوشی کی حالت میں ہے، چونکہ 3-4 اس کے دماغ کے آپریشن بھی ہو چکے ہیں۔ ٹانگ اس کی، یہ تصویر بھی آپ اس کی دیکھیں گے جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ تو حکومت ٹھیک ہے، جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری حکومت ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی عوام کی ذمہ داری پوری کرنی حکومت کا کام ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اس دن تک آزاد کشمیر کی کسی حکومت کے وزیر نے، کسی نمائندے نے اس کی خیریت تک دریافت نہیں کی، اور ایک طالب علم تھا۔ اور انٹرپٹ کروں گا، آپ نے کہا کہ جاوید الرحمان صاحب جو ہیں، جاوید ابراہیم سردار ابراہیم خان کے جو بھائی ہیں، بیٹے خالد ابراہیم صاحب کے جو بیٹے کے بھائی ہیں جاوید صاحب، ان کے ساتھ یہ لڑکا اٹیچ رہا ہے، اور انہوں نے بھی اس کا پتہ نہیں کیا۔ یقیناً اس کے بعد انہوں نے اس کے حوالے سے جب پوچھنا چاہا تو پھر انہوں نے تو اپنے حصے کی جو ذمہ داری تھی وہ نبھائی، ایڈمٹ کروا، وہ ویسے بھی ہاسپٹل کے اندر لے گئے۔ تو اس میں یہی ہے کہ میں چونکہ 2 مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق بنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مریض ہی توجہ کے مستحق ہیں جو بھی ایکسیڈنٹلی آتے ہیں۔ اور پمس کے اندر میں نے دیکھا کمپلیکس ہیں، اس میں اتنا زیادہ برڈن ہے کہ پورے پاکستان سے جو بھی بندہ یعنی ایکسیڈنٹلی آتا ہے، جو بھی اس کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں وہ ریفر کر دیتے ہیں پمس کے لیے، کمپلیکس کے لیے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ڈاکٹرز کے اوپر بھی لوڈ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو ایکسیڈنٹلی کیس آتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ ہے آزاد کشمیر کا، آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کی جو صورتحال ہے اس وقت، چاہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا ظلم و جبر دیکھیں، اور ہمارا جو آزاد خطہ جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں تو مسائلستان کی صورت میں روزانہ جو حادثات آتے ہیں اس میں یعنی درجنوں مرتے ہیں، سینکڑوں اپاہج ہو جاتے ہیں، جو آپ کی شرارت کی حالت ہے، تکلیف دہ صورت ہے۔ اور اس میں بھی جو آتے ہیں
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر کا یہاں پہ کوئی سیٹ اپ ڈیسک ہونا چاہیے جہاں پر اس طرح کے کیسز کے اندر جو طالب علم ہے دنیا کے اندر آپ کی سفارت کاری ہے، آپ اگر ہمسایہ ملک کے اندر کوئی سہولتیں وہاں سے لیتے ہیں تو آپ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جو پراپرلی ان لوگوں کی دیکھ بھال کرے، پتہ چلے ڈاکٹروں کے ساتھ، ڈائریکٹر کے ساتھ اس طرح کی وہ دوسرا ندیم صاحب، بالکل ندیم صاحب دیکھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو تو بہت زیادہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بہت بڑا مینڈیٹ جو کشمیری نے اس کو دیا ہے، اور اس کے اوپر کچھ میں نے سنا ہے عمل بھی ہوا ہے کہ وہ جو ایئر ایمبولینسز انہوں نے دی تھی ان کا کیا صورتحال ہے، وہ وہاں انسٹال نہیں ہوئی ابھی تک، یہ کیا ہوا دیکھنا اگر ایسا کوئی، چلو یہ تو جو یہاں اب پتہ پنڈی میں ہوا ہے واقعہ، اگر یہی واقعہ اس طرح کا وہاں کشمیر میں ہو جائے تو اس کو اگر ایمرجنسی میں کسی لڑکے کو پنڈی پہنچانا پڑے تو کیا نہیں انتظام ہوگا؟ اشراق ہاشمی صاحب، شمس رشید کا ٹاپک یہیں پہ کلوز کرتے ہوئے صرف حکومت پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، وفاقی حکومت اور جو محکمہ صحت اسلام آباد کے ذمہ داران سے ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ جو طالب علم کمپلیکس پمس کے اندر سرجیکل 3 میں اس حالت میں پڑا ہے اس کے لیے کوئی آسانی کے مواقع پیدا کریں، ماحول پیدا کریں، جو اس کے ساتھ بیچارے اس کے والدین ہیں، بھائی ہیں، پریشان حال ہیں۔ اب اتنا کاسٹلی جو ہے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم نے صحت کے لیے لوگوں غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے یا طلباء کے لیے جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے بڑی ایک پیکیج دے دیا، لیکن دوسری طرف وہ بیچارے غریب خود سروائیول کر رہے ہیں۔ مہنگا ترین اس کا کوئی علاج سر اگر اس میں انجیکشن اور ڈرپ جو گلوکوز جس کو کہتے ہیں، اگر 30 40 50 100 روپے کی میڈیسن اگر اس کو ملتی ہے تو لاکھوں روپے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو برل خرید کے لانی پڑتی ہیں۔ اس کو بعد میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی سچویشن شمس رشید کے بارے میں جو ندیم صاحب نے خود دیکھی ہے، اور ابھی آپ نے اس کی پکچرز بھی دیکھی جو ہماری ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھی ہیں۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے پنجاب کا اور خاص طور فیڈرل ایریا کا، اس کی کیا صورتحال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو اس کو کچل کے گزر گیا، کیا وہ انسان تھا، حیوان تھا، جنگلی تھا، مسلمان تھا؟ کم از کم وہ اس بچے کے بارے میں اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ میرے ہاتھوں یہ کیسا ہوا ہے۔ تو وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ اللہ کے ہاں تو پکڑا جائے گا، لیکن یہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے میرے خیال میں آپ بہتر دے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم تو یہ کہ اس اپنے پلیٹ فارم پر شمس رشید کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ، اور یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو مؤثر انداز سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم۔